رات کے تقریباً 3 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں خاموشی تھی اور تاریکی چھائی ہوئی تھی، بالکل اس کی زندگی کی طرح۔ اس کی آنکھوں سے موتی کا قطرہ اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے گرا۔ کچھ تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا، وہ خواب جو اسے مسلسل کئی دنوں سے آ رہا تھا، جس میں وہ سفید لباس میں سمندر کنارے کھڑی کسی شخص کو دور جانے سے روکنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ وہ آنسوؤں سے روئے جا رہی تھی، اس شخص سے التجا کر رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ وہ بدھ بنا شخص اس کی آنکھوں میں تک رہا تھا، جیسے وہ ان آنکھوں سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی اور باتھ روم میں گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے تہجد کی نماز پڑھی۔ اب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی تھی۔ اتنے میں فجر کا وقت ہو گیا۔ وہ فجر کی نماز ادا کر کے روزمرہ کی طرح لان میں چلی گئی۔ ہر طرف چڑیاں نغمہ گنگنا رہی تھیں، صاف اور ٹھنڈی فضا اس کے نرم رخسار کو چوم رہی تھی۔ چلتے چلتے اس کی نگاہ اوپر کمرے کی گیلری پر پڑی۔ اچانک اس کی آنکھیں پھر بھیگ آئیں۔ یہ اسی ظالم شخص کا کمرہ تھا جو 2 سال پہلے اسے اپنے نکاح میں لے کر اسی دن اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ اس نے سختی سے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، شاید میرے مقدر میں تمہارے حصے کی محبت نہیں تھی، ورنہ تم یوں نہ جاتے۔ سیدہ بیگم کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب انہوں نے ساتھ کھڑی ماں سے کہا، بیٹا جا کر ذرا مریم کو اٹھا دینا، اس لڑکی کو اللہ جانے کب عقل آئے گی، ابھی تک سو رہی ہے۔ جی چاچی، میں اسے اٹھا دیتی ہوں، یہ کہہ کر وہ کچن میں سے نکل گئی۔ اب وہ مریم کے سر پر کھڑی ہو کر اسے اٹھا رہی تھی۔ میڈم اٹھ بھی جاؤ، مانا کہ آج چھٹی ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم یوں کرو، نیچے چچی بلا رہی ہیں۔ ارے یار مام، تم کتنا بولتی ہو یار، چپ کرو اور جا کر کام کرو۔ اچھا جی، میں کام کرتی رہوں اور تم آرام کرو، کیوں بھائی؟ اچھا اٹھ رہی ہوں، اب جاؤ یہاں سے، چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ کچن میں کھڑی سب کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ ان 2 سالوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ خود بھی، جو کبھی چنچل سی لڑکی ہوتی تھی جس کے ہنسنے پر یہ پورا خان بلا ہنس پڑتا تھا، آج اس کی ہنسی سننے کے لیے گھر والوں کے 2 سالوں سے کان ترس گئے تھے۔ وہ نازک موم کی گڑیا اب بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی۔ ہر کسی کو اسے دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ بیٹا آج پھر تم کام کر رہی ہو؟ کچن میں آتی رقیہ بیگم نے اس سے سوال کیا۔ کیا ہو گیا بڑی امی، اگر میں یہ سب کر لوں گی تو؟ کچھ نہیں ہوگا، ویسے بھی پورے دن میں خالی بور ہو جاتی ہوں، اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بچی کو دیکھ کر ان کا دل ڈوب رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کی حرکت پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ اچھا بتاؤ بیٹا، کیا کرنا ہے مجھے؟ آپ رہنے دیجئے، میں نے سب کر لیا ہے، بس سب کو بلا لیتی ہوں میں نیچے۔ گھر کے سبھی افراد اب ایک ساتھ ناشتہ کر رہے تھے جب اشرف صاحب نے بات شروع کی۔ یہ لڑکا کب باہر سے آئے گا؟ بابا آپ کچھ سمجھائیں اسے۔ مریم سب کے درمیان سے اٹھ کر اب اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فرقان صاحب نے کہنا شروع کیا، ابا ہاں، میں مریم کے سلسلے میں آپ سب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مریم اور حنان کی شادی کس طرح سے ہوئی ہے، اب وہ میاں بیوی ہیں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ میری بیٹی کو لاوارث سمجھ کر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب آپ اس کا جلد سے جلد بندوبست کریں، ورنہ میں خلا کے پیپرز بھجوا دوں گا۔ مریم جو کمرے سے اپنا فون لے کر آ رہی تھی، اپنے باپ کی بات سن کر ایسا لگا جیسے اس کے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ وہ وہیں جم کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں فرقان، خدا کے لیے ایسا کچھ مت کرنا، تمہاری بیٹی لاوارث نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، ہم اس کے ماں باپ ہیں، وہ ہمارے بیٹے کی امانت ہے۔ رقیہ بیگم نے کہا، کیسی امانت بھابی، جسے وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ مجھ سے میری بیٹی کا اب یہ حال برداشت نہیں ہوتا، کب تک وہ ایسے رہے گی؟ اس کا یہ کیا ساری زندگی بیٹھ کر انتظار کرے گی؟ کون باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی اس طریقے سے رہے؟ کس باپ کو خوشی ہوتی ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کو خوش نہ دیکھے؟ مجھے بتائیں۔ ان کی آواز میں دکھ، درد اور تکلیف سب نظر آ رہا تھا۔ فرقان شانت ہو جاؤ، اس بارے میں ہم کچھ سوچیں گے، عثمان صاحب نے کہا۔ جی ٹھیک ہے ابا۔ وہ اب واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور خود کو بند کر لیا۔ اس کے ذہن میں ہر چیز بکھر رہی تھی۔ وہ ہر بگڑی چیز کو ٹھیک کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے آنکھوں سے موتی کے قطرے گرے۔ آخر کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟
یار ماں چلو کافی پیتے ہیں۔ رات کے 12 بجے وہ اسے پریشان کرنے کے موڈ میں تھی۔ ماہم جو اپنے موبائل میں مصروف تھی اس نے اس کی طرف دیکھا اور کہا نہیں میڈم، میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے، ابھی بہت کام ہے یونیورسٹی کا، وہی دیکھ رہی ہوں میں۔ اس کی بات سن کر مریم کا موڈ خراب ہو گیا۔ یار میرا بھی تو کام ہے لیکن میں بعد میں کروں گی، سمجھی؟ اب چلو۔ مریم اس سے ضد کرنے لگی مگر وہ نہیں مانی تو مریم خود کچن میں اپنے لیے کافی بنانے چلی گئی۔ گھر میں اندھیرا ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی سی لائٹ بس چل رہی ہوئی تھی، سب اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ اتنے میں اسے کسی کی پرچھائی دکھائی دی، جسے دیکھ کر وہ تھوڑا سا گھبرا گئی۔ وہ دیکھنے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ کسی کے سینے سے ٹکرا گئی۔ اسے لگا اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرا گیا، اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ نیچے فرش پر گر گیا اور وہ اپنا سر سہلا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں اوپر کی، سامنے ارحان کھڑا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سر سہلاتے ہوئے سوال کیا۔ کچن میں کیا جاتا ہے؟ الٹا اس نے اس سے سوال کیا۔ ارے مجھے کیا پتا آپ کیا کرنے آئے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں یہاں۔ وہ ارحان کے سامنے زیادہ بولتی نہیں تھی مگر دھیرے لہجے میں بولے جا رہی تھی۔ اس نے دوبارہ اس کو دیکھا جو فریج کی طرف جا کر کھانا نکال رہا تھا۔ اب اسے یاد آیا کہ وہ آج کھانے کی میز پر موجود نہیں تھا، مطلب اسے کہیں دیر ہو گئی ہوگی۔ لائیں آپ مجھے دیں، میں گرم کر دیتی ہوں۔ نہیں تم رہنے دو، میں کر لوں گا۔ ارے نہیں میں کر دیتی ہوں، میں کہہ رہی ہوں نا۔ وہ یہ کہہ کر اس سے برتن لینے آگے بڑھی ہی تھی کہ مگ کا کانچ اس کے پیروں میں چبھ گیا۔ امی، وہ رونے جیسی شکل بنا رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا مگر تمہیں سننی کہاں ہوتی ہے، کام بس بڑھا دیتی ہو۔ وہ غصے سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ چلو اٹھو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا دیا اور اب نیچے بیٹھ کر اس کے پاؤں کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی، وہ ڈر ڈر کر بولی۔ تم بس ایک کام کرو، چپ ہو جاؤ، وہ اس کو گھورتے ہوئے کہنے لگا۔ کھانا کھایا تم نے؟ جی۔ اچھا، وہ یہ کہہ کر کچن میں چلا گیا اور نیچے سے ٹوٹے ہوئے برتن اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا اور ہاتھ میں 2 کافی کے مگ لے آیا۔ آپ نے کیوں بنا لی کافی؟ آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے؟ وہ ڈر کر سوال کرنے لگی۔ تم کافی پیو پھر اپنے کمرے میں چلی جانا، میں کھانا کھا لوں گا۔ یا چلو ایک کام کرتے ہیں، تم بیٹھ کر کافی پینا، میں کھانا کھا لوں گا تاکہ مجھے بھی کمپنی مل جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ دونوں میز پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے مگر خیر وہ اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ اس کا کافی ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے جھومر کو گھورے جا رہی تھی جب تک ارحان کچن میں برتن رکھ کر آ گیا اور کافی کا مگ ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ چلو اب جا کر سو جاؤ۔ جی، یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگی مگر اسے صحیح سے چلا نہیں جا رہا تھا تو ارحان آ کر اس کو سہارا دیا۔ آپ پلیز رہنے دیں، میں چلی جاؤں گی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا لیکن اس نے اس کی بات ایسے انکار کی کہ اس کو کچھ سنائی نہ دیا ہو۔ مریم کو اس کے کمرے کے باہر چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مریم جب تک آئی تب تک ماہم اس کے کمرے میں ہی سو چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس کو غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہوتا اگر تم ساتھ چل لیتی تو کل صبح بتاؤں گی تمہیں۔ میں ارحان کے سامنے بالکل نہیں جانا چاہتی ہوں اور وہی ہوتا ہے جو میں نہیں کرنا چاہتی۔ ہر چیز اتنی الٹی کیوں ہوتی ہے، کیوں؟